السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیا وعلیکم حال ہے السلام۔ آپ سب کے؟ الحمدللہ جی اللہ کا آپ شکر، کیسی ہیں اللہ کا رضوانہ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں ہم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اس کے بارے میں جو آیات ریفرنس کے لیے دی گئی تھی، پہلے اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ اعراف آیات 73 سے 79۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرا کرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، کبھی تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد آباد کیا اور تم کو زمین پر رہنے کو ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے، انہوں نے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس چیز پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں، غرض اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ بس آ پکڑا ان کو زلزلے نے، سو اپنے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ نیکسٹ سورہ قمر آیات 27 سے لے کے 30 تک۔ ان مرسل الناقہ، ہم اونٹنی کو نکالنے والے ہیں ان کی آزمائش کے لیے، سوری وہ سورہ اعراف کی جو آخری آیت تھی وہ رہ گئی ہے، آیت نمبر 79۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، مگر تم خیر خواہوں سے محبت ہی نہیں کرتے۔ اب سورہ قمر آیات 27 سے 30۔ ان مرسل الناقہ، ہم اونٹنی کو نکالنے والے ہیں ان کی آزمائش کے لیے، سو ان کو دیکھتے بھالتے رہنا اور صبر سے بیٹھے رہنا، اور ان لوگوں کو یہ بتلا دینا کہ پانی ان میں بانٹ دیا گیا ہے، ہر ایک باری والا حاضر ہوا کرے گا۔ سو انہوں نے اپنے رفیق کو بلایا، سو اس نے وار کیا اور مار ڈالا، سو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ پھر سورہ شمس آیات 11 سے لے کے 15 تک۔ وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، جب اس کا بدبخت ترین آدمی اٹھا تو اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کا خیال رکھو، بس اسے انہوں نے جھٹلا دیا، بس انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی تو ان کے رب نے انہیں گناہ کے سبب ہلاک کر دیا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا۔
تمام پیغمبروں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید خداوندی کی دعوت دی کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دیکھا جائے تو ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، یعنی توحید کی، کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ ہر نبی کی دعوت کا فوکل پوائنٹ توحید، کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پہلے قدیم عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ سمود بھی تھا، جو قوم عاد کے بعد آباد ہوا۔ عاد عین الف دا، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو یہ قوم سمود جو ہے شام اور حجاز کے درمیان ان کے مشہور مساکن تھے، یا ان کے گھر تھے، وہ رہتے تھے اس درمیان، آباد تھے شام اور حجاز کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءتکم بینۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نشانی آ چکی ہے۔ اور وہ نشانی کیا تھی؟ یہ اونٹنی ہے۔ ان لوگوں نے خود حضرت صالح علیہ السلام سے یہ فرمائش کی تھی کہ انہیں کوئی معجزہ دکھایا جائے، اور سوال یہ تھا کہ اس متعین چٹان سے، مطلب ان کے سامنے جو ایک چٹان تھی، اس سے ایک اونٹنی برآمد ہو، اور یہ مقام ہجر کی جانب ایک چٹان تھی۔ پھر ان کے ڈیمانڈ یہ تھی، مطالبہ یہ بھی تھا کہ وہ اونٹنی جو ہے وہ 10 ماہ کی گابن ہو، یعنی فل ٹرم پریگننٹ ہو، کہ جسٹ اباؤٹ ٹو ڈیلیور ہو، اور دودھ بھی دیتی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور ان کی فرمائش پوری کر دی گئی تو وہ ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی بات مانیں گے۔ جب یہ عہد و پیمان ہو چکے تو حضرت صالح علیہ السلام دعا کے لیے اٹھے اور بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائی۔ چنانچہ اس چٹان کو یکایک حرکت ہوئی، وہ پھٹی اور ایک اونٹنی اس کے اندر سے نکلی۔ وہ جو اونٹنی نکلی اس کا پیٹ بہت بڑھا ہوا تھا، بال بہت زیادہ تھے، مطلب ایک دیو ہیکل سمجھے کہ اونٹنی تھی، اور ان کی فرمائش کے مطابق اس کا بچہ جو ہے اس کے پہلو میں حرکت کر رہا تھا، یعنی اس کے ٹمی میں حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا، جیسا کہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا۔ تو یہ معجزہ دیکھ کر ان کفار کا جو سردار تھا اور اس کے ماتحت لوگ، وہ ایمان لے آئے، مطلب ایک سردار اور اس کے جو ماننے والے تھے، اس کے ماتحت تھے، وہ ایمان لے آئے۔ اب جو دوسرے ایلیٹ جو اشراف سمود اس وقت موجود تھے، انہوں نے بھی ایمان لانے کا ارادہ کیا، کیونکہ یہی تو بات ہوئی تھی نا ان کے درمیان کہ بھئی یہ آپ کہو گے یہ ہو جائے گا تو پھر آپ ایمان لے آؤ گے۔ تو باقی جو تھے ایلیٹ قوم سمود کے، انہوں نے بھی ایمان لانے کا ارادہ کیا، لیکن جو دو ان کے جو سردار تھے، جو بتوں کے پجاری تھے، تو انہوں نے جو ہے انہیں روک دیا۔ الغرض ہوا یہ کہ اس اونٹنی نے بچہ دیا اور وہ ایک عرصے تک اس قوم کے درمیان رہی۔ ایک کنویں سے ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور ایک دن ان کے لیے چھوڑ دیتی تھی، اور وہ لوگ اس کے پینے کے دن اونٹنی کا دودھ دھو کر پیتے تھے۔ مطلب اس دن وہ پانی تو نہیں لے سکتے تھے کنویں سے، تو وہ اونٹنی جو دودھ دیتی تھی وہ جو ہے وہ یوز کرتے تھے، پیتے تھے، اور جس قدر چاہتے اس دودھ سے اپنے برتن بھر لیتے تھے، کیونکہ اونٹنی کا سائز ہی اتنا ہیوج تھا تو اس کا دودھ کی کوانٹٹی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہذہ ناقۃ اللہ، یعنی پانی پینے کے لیے ایک دن اونٹنی کا ہے اور ایک مقررہ دن تمہارا ہے۔ جب وہ اونٹنی چرنے کے لیے جنگل میں جاتی تو ایک راستے سے جاتی اور دوسرے سے واپس آتی تھی، تاکہ آنے جانے والوں کو سہولت رہے۔ مطلب اتنا اس کا جو ہے نا ہجوم بڑھ جاتا تھا، ویسے ہی زیادہ تھا، پھر پانی جو اتنا پورے کنویں کا پی لیتی تھی تو اس کا ہجوم اتنا بڑھ جاتا تھا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، تو ایک راستے سے جاتی دوسرے سے واپس آتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پانی پی کر خوب اور زیادہ موٹی تازی ہو جاتی۔ تو وہ اونٹنی اپنی ڈیل ڈول کے اعتبار سے بہت ہی، جس کو کہنے سے نا پرروب، باروب اور خوش منظر تھی، یعنی اٹریکٹیو تھی،
جب قوم کے جانوروں کے پاس سے گزرتی تو وہ جانور جو ہیں وہ خوف کے مارے جو ہے وہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ جب ایک عرصہ اسی حالت میں گزرا، یعنی کہ یہ اونٹنی جو ہے جو ان کے درمیان ایک عرصے تک رہی، ایک عرصہ یعنی ان جو قوم سمود ہے ان کی جو ایوریج عمر ہے وہ 400 سے 600 سال تک کی ہوتی تھی، تو تقریباً 100 پلس 200 یا مے بی مور اتنے سال جو ہے یہ اونٹنی ان کے درمیان رہی، اور یہی چلتا رہا سیکوینس، کیونکہ وہ آئی ایک ان کی ڈیمانڈ پر ہی آئی تھی، اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر آئی تھی، اور ہر نعمت ایک پرائس ٹیگ کے ساتھ آتی ہے، اور پرائس ٹیگ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ آزمائش ہوتی ہے نا، کہ اس کو پورا کرنا ہے ہمیں۔ تو اس کے ساتھ کیا تھا کہ یہ کنڈیشن تھی کہ آپ نے جو ہے ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن باقی۔ تو جب ایک عرصہ اسی حالت میں گزرا اور قوم کی سرکشی جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی، حتیٰ کہ لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دینے کا منصوبہ بنایا، مطلب یہ اونٹنی ان کو کھل رہی تھی تاکہ ہر روز پانی کا حق صرف انہی کو حاصل ہو جائے، جو ایک دن اس کی باری ہوتی ہے وہ بھی کیوں اس کے پاس جائے، وہ ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ ویسے ہی پانی کی شارٹیج تھی۔ تو سب نے اونٹنی کے قتل کر دینے پر اتفاق رائے کر لیا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص نے اس کو قتل کیا تھا، جس کا نام قدار بن سالف آتا ہے، تو سب اس کے پاس گئے، حتیٰ کہ عورتیں بھی اور بچے بھی، سب نے کہا کہ ہم اس کے قتل پر راضی ہیں، جیسا کہ سورہ شمس میں فرمایا نا فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، یعنی انہوں نے ان کو جھٹلایا، اونٹنی کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ ایک اور جگہ قرآن میں کیا فرمایا؟ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، یعنی قوم سمود کو ہم نے اونٹنی کا معجزہ دیا، اور یہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا، لیکن ان ظالموں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ تو یہ جو قدار بن سالف تھا اس نے 8 اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، تو اس طرح یہ سب مل کر 9 افراد ہو گئے، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ شہر میں 9 افراد تھے جو درستگی کی بجائے فتنہ و فساد برپا کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور یہ کون تھے؟ یہ اپنی قوم کے سرغنہ تھے۔ سرغنہ مینس لیڈر۔ تو ان لوگوں نے کافر قبیلے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، پھر یہ سب کے سب چلے اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ اونٹنی پانی پی کر واپس چلی تو قدار بن سالف جو ہے وہ ایک چٹان کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا تھا، مطلب تیار تھا پوری طرح سے اس کو ایم کیے بیٹھا تھا کہ اس پر حملہ کر دے۔ دوسری چٹان کے پیچھے اس کا دوسرا ساتھی تھا۔ جب اونٹنی پاس سے گزری تو اس نے ایک تیر مارا جو اس کی پنڈلی کو لگا۔ پھر قدار نے تلوار لے کر اٹھا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ کونچیں مینس جو اس کی رگیں تھیں پاؤں کی، بلڈ ویسلز، ان کو کاٹ دیا، وہ زمین پر گر پڑی۔ پھر اس نے اس کے سینے پر نیزہ مارا، پھر اس کا گلا کاٹ دیا، اور جو اس کا بچہ تھا اونٹنی کا، جب وہ آئی تھی اور اس نے پھر بچہ جنا تھا، وہ بچہ جو ہے ایک پہاڑ کی طرف بھاگ گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس بچے نے 3 مرتبہ چیخ ماری، پھر ایک چٹان کے اندر جا کر غائب ہو گیا۔ اور ایک دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تھا، ان لوگوں نے اس کا پیچھا بھی کیا بچے کا، اور اسے بھی مار ڈالا۔ جب وہ لوگ اونٹنی کو قتل کر کے فارغ ہو گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ملی تو وہ آئے۔ لوگوں کا ایک مجمع تھا۔ آپ علیہ السلام اونٹنی کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، یعنی تم 3 دن اور مزے کر لو۔ اس اونٹنی کے قتل کا واقعہ بدھ کے دن ہوا۔ جب شام ہوئی تو ان 9 آدمیوں نے جنہوں نے کہ یہ سارا پلان آؤٹ کیا تھا اونٹنی کی مرڈر کا، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا عزم کر لیا، اور کہنے لگے کہ بھئی اب اگر یہ سچا ہے تو یہ کیوں نہ ہم اس کو اپنے سے پہلے پہنچا دیں، کیونکہ 3 دن میں انہوں نے تو اس بات کو بہت لائٹلی لیا تھا نا، جو صالح علیہ السلام نے کہا کہ بس 3 دن تم مزے کر لو تو اس کے بعد تمہارے اوپر جو ہے عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے کہا جب 3 دن میں ہم نے مرنا ہی ہے تو کیوں نہ پہلے ہم
صالح علیہ السلام کو ہی جان سے مار ڈالیں، کیونکہ اگر یہ سچا ہے تو ہم سے پہلے آگے پہنچ جائے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر اس کو اس کے جھوٹ کا خمیازہ بھگتنا چاہیے، تو بھی ہم اس کو مار ہی ڈالیں۔ تو مطلب یہ کہ اس کو ہم کیوں نہ اس کی اونٹنی کے پاس ہی بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے اہل کو ضرور قتل کریں گے، اور اس کے ورثاء سے کہہ دیں گے کہ ہمیں کیا خبر، ہم ان کے واقع ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے۔ یعنی جب 9 لوگ مل کر حملہ کریں گے تو کیا پتا کس نے مارا ہے ایکچولی نا، تو کہیں گے ہم کہہ دیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم تو سچ کہنے والے ہیں۔ تو انہوں نے چال بازی کرنا چاہی، اور اللہ تعالیٰ جس تدبیر کو اختیار کیے ہوئے تھے اس کی انہیں خبر تک نہ تھی۔ تو نا کہ انہم یقیدون کیدا واکید کیدا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ایک چال چلی اور میں نے ایک چال چلی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تو سب چالوں چلنے والے سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو اللہ کی جو تدبیر تھی اس کی تو انہیں خبر تک نہ تھی۔ تو دیکھو ان مکاروں کے مکر کا نتیجہ کیسا ہوا کہ اللہ نے ان کو اور ان کی قوم کو تہس نہس کر دیا۔ تو بہرحال جب ان لوگوں نے اس کا عزم کر لیا کہ وہ مار ڈالیں گے صالح علیہ السلام کو، اور باہمی اتفاق رائے سے رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے، تو بحکم خداوندی ان پر پتھر برسنا شروع ہو گئے، اور ان پتھروں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جیسا ابھی ہم نے کہا کہ بدھ کے دن یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اونٹنی کو جو ہے وہ ہلاک کیا تھا، اور صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب 3 دن جو ہے تم بس انتظار کرو، اس کے بعد جو ہے ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی شان رحیمی اور شان غفاری، کہ ان پر تو عذاب تبھی لاگو ہو گیا تھا جب انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کیا ہے نا، جب اس کو کہا نا کہ برے ارادے سے ٹچ بھی کرو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا، تو ان پر تو عذاب تبھی لاگو ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے 3 دن کی مہلت دی کہ شاید یہ توبہ کر لیں، شاید یہ پلٹ آئیں، شاید یہ رجوع کر لیں۔ تو جمعرات کا دن مہلت کا پہلا دن تھا، اس روز قوم کے چہرے زرد پڑے ہوئے تھے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ صالح علیہ السلام انہیں کہا تھا کہ اچھا ہمیں کیا پتہ، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو پہلے دن جو ہے تمہارے چہرے پیلے ہو جائیں گے، دوسرے دن جمعے کو جو ہے ان کے چہرے سرخ پڑ گئے، یہ بھی صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا تھا، اور مہلت کا تیسرا دن ہفتے کا تھا، اس روز سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ تو یوں سمجھیں کہ جیسے خوف اور دہشت کے مارے انسان کا رنگ جو ہے اڑتا نہیں چلا جاتا، چہرے کے پہلے زرد ہو جاتا ہے، پھر سارا خون جو ہے وہ سمٹ کر چہرے میں آ جاتا ہے، تو پھر انسان ایک ریڈ سی لک آ جاتی ہے، اور پھر جب خون جم جاتا ہے تو پھر وہ بلیکش لک آ جاتی ہے۔ تو بالکل ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا، جس کو کہنا چاہیں گے ان their hearts of hearts، وہ تو جانتے تھے نا کہ یہ صحیح ہوا ہے، مطلب اتنا عرصہ وہ کیوں اونٹنی پر ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، ان کو تو پہلے دن سے ہی وہ کھل رہی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ صالح علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں، اور یہ اونٹنی جو ہے وہ اگر اس کو کچھ کیا تو وہ ان پر عذاب آ جائے گا، لیکن پھر کہتے ہیں نا کہ ان کے اذن بعثہ، اس میں ان میں سے ایک سخت دل اٹھا، دار بن صالح، اس نے کہا میں کر دوں گا، تم لوگ کیا ڈرتے ہو، میں اس کو مارتا ہوں۔ پھر جب اتوار کا دن آیا کہ جو عذاب کا دن تھا، تو یہ لوگ جو ہیں خوشبو لگا کر بیٹھے عذاب الہی کا انتظار کرنے لگے۔ ان کو تو یہ مذاق لگ رہا تھا نا کہ شاید، بلکہ انہوں نے تو اس سے پہلے جلدی کی تھی نا کہ جلدی منگواؤ بھائی عذاب، جس کا تم کہتے رہتے ہو میں آ جائے گا آ جائے گا، بلا لو، منگوا لو عذاب۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور عذاب کے آنے کی کیا صورت ہوگی۔ سورج طلوع ہوا اور آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی، ان کے پاؤں تلے سے ایک سخت زلزلہ آیا اور سب کی جانیں نکل گئیں، اور یک لخت آنن فانن سب مر گئے۔ اور اس کے متعلق کیا فرمایا قرآن نے؟ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جاثمین کہتے ہیں بے حرکت ہو جانا، لسٹ لیس، جو جہاں تھا وہیں ڈھیر ہو گیا، یعنی کوئی حرکت کرنے کی بھی موقع نہ مل سکا انہیں، یعنی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے اور محض لاشیں بن کر رہ گئے۔
اور یہ کیا تھا؟ یہ جو اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اکراس دا بورڈ آتا ہے، یعنی بڑا چھوٹا، عورت مرد بوڑھا بچہ سب اس کا شکار ہو گئے۔ قوم سمود میں سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار تھے یعنی فالوورز تھے، ان کے سوا اور کوئی نہ بچ سکا۔ اور یہ کتنے تھے؟ ہارڈلی 120، اراؤنڈ 120 لوگ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں فرمایا نا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، فَعَقَرُوا اور وَعَتَوْا، گرامر سمجھنے والے ان کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ یہ جمع کے صیغے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہنا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ کرنے والے تو صرف وہ 9 لوگ تھے، تو عذاب بھی ان 9 لوگوں پر آنا چاہیے نا۔ پوری قوم کو کیوں ہلاک کر دیا گیا؟ پوری نافرمان قوم کو کیوں ہلاک کر دیا گیا؟ تو سب لوگوں کو اس کفر اور سرکشی میں شمار کرنے کی کچھ ایک چند وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ جس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک معجزہ بنایا تھا، اس کو قتل کرنے سے ان کو سختی سے منع کیا گیا تھا، مگر کیا کیا انہوں نے اس ممانعت کا ارتکاب کر کے اللہ اور رسول علیہ السلام کی مخالفت کر دی۔ دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے عذاب کے واقع ہونے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا نا، کہ جلدی لاؤ اس عذاب کو، اسی لیے وہ مستحق عذاب کے مستحق قرار پائے۔ مطلب ایک تو عذاب کو مشروط کیا گیا تھا، کنڈیشنل تھا نا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، کہ دیکھو اس کو کسی برے ارادے سے مت چھونا اس اونٹنی کو، ورنہ کیا ہوگا فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، کہیں پہ آئے عذاب عظیم اور کہیں پہ عذاب علیم، یعنی اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ تم کو دردناک عذاب آ پکڑے گا، اور دوسرے ان کو اس عذاب کو جلدی طلب کرنا۔ تیسری وجہ یہ کہ انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا جس نے اپنی نبوت اور صداقت کے ثبوت کے لیے قطعی دلیل پیش کی تھی، اور ان کو بھی اس کا بخوبی علم تھا کیونکہ صالح علیہ السلام انہی کے درمیان اٹھے بڑے ہوئے تھے، لیکن ان کو ان کے کفر، دلالت اور دشمنی نے حق کو بعید خیال کرنے پر اکسایا اور خود کو عذاب کا مستحق بنا لیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہمراہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، تبوک کے سفر سے، تو ایک ہجر نامی مقام تھا اور یہاں سمود کی بستی تھی، تو صحابہ جو ہیں ان کنوؤں سے پانی نکالنے لگے جس سے قوم سمود پانی پیتے تھے۔ پانی نکال کر اس سے آٹا گوندھا اور ہنڈیوں میں ڈالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ ہنڈیاں گرا دی جائے اور گوندھا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر روانہ ہوئے اور ایک دوسرے کنویں پر جا کر اترے جس سے کہ وہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا کہ وہ عذاب شدہ قوم کے پاس سے جب گزرے تو روتے ہوئے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اور تیزی سے گزر جائیں، اور فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم بھی ان کی طرح عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اس لیے یہاں قیام نہ کرو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو یہ قصے بیان ہوئے ہیں، قصے کی جمع ہے قصص، جو ہمارا ٹاپک ہے یہ 3 مہینے کا، ہم نے کہا قصص القرآن کو ہم ٹارگٹ کریں گے۔ تو قصص کیا ہے؟ قصے کی جمع ہے۔ تو قرآن کریم کی سنت کہہ لیں، قرآن کریم کا انداز، قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے گزشتہ اقوام اور ان کے رہنماؤں کے واقعات اور حالات بیان کر کے واعظ و نصیحت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ تو کہیں سے بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن جو ہے اس کا موضوع حکایات اور قصص بیان کرنا ہے، نہیں، قرآن کوئی سٹوری ٹیلنگ بک نہیں ہے، سٹوری بک نہیں ہے قرآن، بلکہ کیا ہے قرآن؟ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے نا، اٹس اے بک آف گائیڈنس، یہ ایک مینول ہے، جیسے کسی مشین کا ہوتا ہے ہینڈ بک، تو بالکل اسی طرح انسان اگر ایک مشین ہے تو اس کا مینول قرآن ہے،
یہ قرآن بتائے گا کہ انسان کا مقصد کیا ہے، وہ کس لیے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے اس دنیا میں رہنے کا، اور کس طرح یہ کام کرے دنیا میں۔ تو بتانا ہے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہ انسان کو عقل کی روشنی عطا فرمائی ہے تو اس کی ہدایت اور نجات، یعنی آخرت میں نجات کا کیا سامان مہیا کیا ہے، وہ اس قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا ہے، تاکہ وہ ان اسباب کی مدد سے اپنی عقل سے کام لے اور پھر اللہ کی مرضی، اللہ کی ڈوز اینڈ ڈونٹس اور اللہ کی شریعت کو پہچانے۔ یہ ہے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جن اقوام نے اپنے رسولوں کی ہدایات کو تسلیم کیا انہوں نے دنیا اور آخرت کی فلاح پائی، اور جن امتوں نے ان کی نصیحت، ایڈوائس، ان کی رسولوں کی تلقین کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائی جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کا باعث بنی، اور یہ نشانیاں کیا کہلاتی ہیں؟ معجزہ۔ لیکن اگر کسی قوم نے اس نشانی یا اس معجزے کے آنے کے بعد بھی تکذیب کو نہ چھوڑا، جھٹلانے کو نہ چھوڑا، جیسا کہ قوم سمود کو ہم نے دیکھا، اور بغض اور عناد یعنی دشمنی اور حسد سے وہ انکار پر اڑے رہے، تو پھر عذاب الہی نے آ کر ان کو تباہ و ہلاک کر دیا اور ان کے واقعات کو پھر آنے والی اقوام کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نہیں، اور تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والا نہیں جب تک نہ بھیج دے ان کے صدر مقام میں اپنا رسول جو پڑھ کر سنائے ان کو ہماری آیات، اور ہم اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کے بسنے والے خود ہی ظلم پر نہ اتر آئیں۔ تو تھوڑی سی بات ہم معجزے پر کرتے ہیں کہ یہ معجزہ ہوتا کیا ہے۔ معجزہ لفظ جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا روٹ ورڈ جو ہے عین، جیم اور زا، عجز۔ ڈکشنری میں معجزہ کے میننگ جو ہے وہ عاجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اسلامی اصطلاح میں، اسلامی ٹرمینالوجی میں ایسے عمل کا نام ہے جو سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آ جائے۔ معجزہ کیا ہے؟ جو سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آ جائے۔ اب یہ تو ایک ڈیفینیشن ہے، بٹ ان کامن ورڈز ہم کیا کہیں گے کہ ایسی چیز جس کی آپ کوئی ریزننگ نہیں دے سکتے، نو لاجک کین ایکسپلین اٹ۔ معجزہ وہ چیز ہے نا کہ عقل کی ڈومین سے باہر، عقل کی لمٹ سے باہر۔ ہمارے آس پاس جو ہمیں دنیا نظر آ رہی ہے اور جو یہ پوری کائنات ہے وہ کیا ہے؟ وہ عالم اسباب ہے، ٹھیک ہے۔ اب عالم اسباب اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا تو پھر اس کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو اس کے تضاد سے سمجھی جاتی ہیں، تو اس کا اپوزٹ کیا عالم اسباب؟ عالم غیب۔ عالم غیب تو ہم سب کو سمجھ آتا ہے نا، دا ان سین ورلڈ۔ تو یہ سب کچھ جو ہمارے آس پاس ہے کیا؟ عالم اسباب۔ جبکہ یہ معجزہ جو ہے اس کا تعلق عالم غیب سے ہے، ٹھیک ہے۔ معجزہ عالم غیب کا ایک عمل ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ معجزہ از سم تھنگ ادر دین نارمل، جو روٹین سے ہٹ کر کوئی چیز ہو۔ اگر کسی کو کوئی گاڑی اردو سمجھ آتی ہے نا، خرق عادت، خرق عادت، ٹھیک ہے، ادر دین سم تھنگ ایل، مطلب ادر دین روٹین، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی عادت کا ٹوٹنا ممکن ہے؟ مطلب ادر دین نارمل تھنگس ہوتی ہیں اللہ کے پاس، مطلب اب نارمل چیزیں ہو سکتی ہیں؟ یا دوسرے الفاظ میں میں اپنے سوال کو ریفریز کرتی ہوں کہ کیا قانون قدرت میں تبدیلی ممکن ہے؟ قرآن تو ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ کی سنت میں تم تبدیلی نہیں دیکھو گے، ہے نا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو معجزے کی ہم ایکسپلینیشن دے رہے ہیں نا کہ جس سم تھنگ ادر دین روٹین اور نارمل، تو یہ ایکسپلینیشن جو ہے نا یہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہے۔
یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے. اللہ کے لیے تو نتھنگ از امپاسبل. مطلب ہماری عقل میں جو بات نہیں آتی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں دیٹ از امپاسبل. اللہ کے سامنے تو نتھنگ از امپاسبل. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کے پاس تو کل خزانے ہیں. تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. وہ جو چاہے کر سکتا ہے جب چاہے کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ہماری آبزرویشن کہتی ہے کہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے اور پانی جو ہے وہ خون کی پہنچاتا ہے. ایسا ہی ہے. معجزہ کیا ہوگا کہ جیسے کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی جسم کا آگ سے نہ جلنا. ہم یہ کہیں گے تو معجزہ ہو گیا. یا آپ کے پاس کھانا اتنا تھا کہ 5 لوگوں کو پورا ہو جائے لیکن 100-200 انسان جو ہیں وہ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اور پھر بھی کھانا بچا رہتا ہے. تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے نا. ہم کہتے ہیں اٹس امپاسبل. تو معجزہ مطلب ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. دیٹ از اے فیکٹ. کیا آگ کیا اینی تھنگ ایلس. تو اللہ چاہے اپنے مخلوق سے جو کام لے لے اور ہر مخلوق اللہ کے تابع ہے. دیٹ از آلسو اے فیکٹ. اللہ چاہے تو آگ میں سے جلنے کی تاثیر نکال دے. اللہ آگ کو حکم دے کہ تم نہیں جلانا, اٹ ول فالو اٹ. ہمارے لیے وہ معجزہ ہوگا بٹ اللہ کے لیے از ایوری تھنگ گوئنگ نارمل کیونکہ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. تو معجزے ظاہر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت اور حقانیت کی تصدیق کرتا ہے اور جھٹلانے والوں کو ایک میسج کنوے کیا جاتا ہے کہ اگر یہ رسول اپنے دعوے میں سچا نہ ہوتا تو اللہ کی تائید کبھی بھی اس کے ساتھ نہ ہوتی. پھر یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب تک نبی اور رسول معجزہ نہ دکھائے نبی کی صداقت اس پر موقوف نہیں ہے. مطلب اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ وہ نبی ہے تو ضرور کوئی معجزہ دکھائے, رسول ہے تو ضرور معجزہ دکھائے ورنہ وہ نبی نہیں ہو سکتا, وہ رسول نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر منکرین حق کے مطالبے پر یا از خود اللہ کا رسول معجزے کا مظاہرہ کرے تو یقیناً معجزہ پھر دلیل نبوت ٹھہرے گا اور اس کا انکار صداقت اور حقانیت کا انکار سمجھا جائے گا اور کفر اور گناہ کہلائے گا. تو ہر خاص و عام کے لیے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ انبیاء اور رسل سے جو معجزات ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ثابت ہو چکے ہیں ان پر ایمان لائے اور ان کے وجود اور ان کی حقیقت کا اعتراف کرے. مطلب ابھی جیسے ابھی ہم نے یہ اونٹنی والا واقعہ کہ وہ چٹان پھٹی تو اس میں سے اونٹنی آ گئی اور آتے ہی اس نے بچہ جنم دے دیا. تو یہ سب چیزیں سمجھ میں آنے والی نہیں لگتی نا. عقل تو کہتی ہے کہ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل. بٹ جہاں عقل کی لمٹ ختم ہوتی ہے وہیں سے وحی کی لمٹ شروع ہوتی ہے. تو ہمیں تو یہ خبریں وحی کے ذریعے ملی ہیں, قرآن میں آیا ہے نا. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. تو ہم نے تو اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہے. تو ہونا کیا چاہیے کہ جو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہے اس پر ہم نے منوان یقین کرنا ہے. اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار در حقیقت اسلام سے انکار ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے عصا اور ید بیضا تو ٹھیک ہے میں ان کو مانتا ہوں, لیکن جو انہوں نے جب فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا تھا اور جو دریا جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا اور ان کے لیے جو راستہ بن گیا تھا اس کو میں نہیں تسلیم کر سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو پھر اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. پھر اچھا دوبارہ ریجوائن کیجیے پلیز. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ اٹس کلیئر بائی ناؤ کہ معجزہ جو ہے در حقیقت نبی کا اپنا عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عمل، اللہ تعالیٰ کا کام جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ معجزہ کہلاتا ہے. یہ اس لیے کہ نبی اور رسول بھی ایک انسان اور بشر ہی ہوتا ہے، اور کسی انسان کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین قدرت یا لاز آف نیچر میں کوئی انٹرپشن یا ڈسٹربنس کریٹ کر سکے. یہ تو اللہ ہی کی مرضی پر ہے کہ اگر وہ چاہے اور مناسب حال اور تقاضۂ وقت سمجھے تو نبی اور رسول کے ہاتھ پر ایسے فعل کا ظہور کرا دے اور معجزے سرزد ہو جائیں. جیسے غزوہ بدر میں جبکہ 313 کے مقابلے میں ساز و سامان سے مسلح 1000 دشمنوں کا لشکر مسلمانوں پر غلغار کر کے آیا تھا. یہی تھا نا، مسلمان 313 اور کفار جو ہیں وہ 1000. تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب مٹھی بھر خاک پھینک دی، جس کی وجہ سے ہر کافر کی آنکھ میں خاک کے ریزے پہنچے اور وہ بے چین ہو کر آنکھیں ملنے لگا، اور اس طرح مسلمانوں کو حملہ کر کے فتح حاصل ہو گئی. تو اس واقعے کا جو مختصر بیان ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، وہ آپ یقیناً ابھی جو ہم نے یہ بیک گراؤنڈ میں اتنی بات کی معجزے کے بارے میں، تو آپ اس کو اپریشیٹ کرو گے. قرآن میں آتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور تم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی تھی جو تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی، لیکن وہ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. تو دس از the categorical explanation of معجزہ. غور فرمائیے کہ اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا جو ان کے ہاتھوں نے انجام دیا تھا، کس عجیب و غریب انداز سے جو ہے معجزہ ہونا ثابت کیا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مٹھی بھر خاک بے شک آپ کے ہاتھ سے پھینکی گئی اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں تھی، لیکن مٹھی بھر خاک کا یہ اثر کہ دشمن کے محاذ کی دوری، مطلب دشمن جو ہے وہ کوئی بالش بھر دور نہیں کھڑا تھا، تو دشمن کے محاذ کی دوری اور دشمن کی اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان سب کی آنکھوں میں جو جھونک دی گئی تمہارے ہاتھ سے ناممکن تھا. یہ در حقیقت اللہ کا فعل تھا، یہ اللہ کی قدرت تھی، یہ اللہ کا کام تھا کہ اس کے ید قدرت نے ان تمام دشواریوں کو یک لخت ختم کر کے اس مٹھی بھر خاک کو اس حالت تک پہنچا دیا، اس کے اندر اتنی تاثیر دے دی کہ دشمنوں کا پورا لشکر جو ہے وہ شکست کھا کر فرار ہو گیا. تو تم وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جتنا کہ اللہ کی قدر کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے نا کہ اللہ کے پاورز کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں. اللہ از دا سپریم پاور، اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جو ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، جو کہ سائنس کو یا فزیکل لاز کو ہی اپنا خدا مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے آگ کا کام جلانا ہے تو آگ کی خاصیت ہے کہ وہ جلائے گی، ہو نہیں سکتا کہ آگ جلائے نا، آگ کی پراپرٹیز یہ ہیں. تو ان سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ آگ کیا خود وجود میں آئی ہے یا اٹ ہیز ٹو بی کریٹ، مطلب اس کو جلانا پڑتا ہے، اس کو لگانا پڑتا ہے. تو obviously جواب یہ ہے کہ وہ خود وجود میں تو نہیں آئی ہے. تو پھر جو چیز خود وجود میں نہیں آ سکتی تو پھر اس کی کیا خاصیت اور کیا اس کی انڈیویجویلٹی. ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے،
اور اللہ کے تابع ہے. تو اتنی اس قدر علم کی فراوانی ہونے کے باوجود جبکہ ہماری عاجزی، ہماری کمزوری، ہماری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ایک پتا بھی جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو پھر بتائیے کیا ہم کو یہ بات زیبا دیتی ہے، یہ بات ہم کو سجتی ہے کہ علم الیقین یعنی وہی یا جو عالم الغیب کی بیان کردہ حقائق ہیں یعنی معجزہ، اس کے ہم انکار کر دیں کہ ہماری عقل جو ہے وہ اس میں یہ بات نہیں آتی؟ تو آئی ڈونٹ بلیو اٹ. میرے دماغ میں یہ بات فٹ نہیں ہوتی، تو اس لیے میں اس کو نہیں مانتی، جسٹ بیکاز آف دیٹ. اور آپ دیکھیں نا کہ اسی کی وجہ سے جو ہے کہ جو یہ موسیٰ علیہ السلام جو گزرے تھے اور جو دریا جو ہے دو پہاڑ جیسے دو تودے جو قرآن میں آتا ہے نا، جو آیت کے مفہوم ہے کہ بیچ میں سے ایک راستہ بن گیا تھا اور جو موجیں جو ہیں وہ پہاڑ جیسی دونوں طرف کھڑی ہو گئی تھی. تو اس کے بارے میں پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں، دس کین ناٹ بی پاسبل، یہ تو ہائی ٹائیڈ لو ٹائیڈ اس طرح کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ نے نہیں جلایا تھا تو اس کی بھی وہ تعویلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ وہ ہوا کا رخ اس طرف تھا اور جو ہے وہ آگ ایسی ہو گئی اور آگ بیٹھ گئی اور آگ نہیں مانیں گے تو یہ نہیں مانیں گے کہ نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ ایسا ہوتا ہے، اور اللہ کی پاورز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ایبسولوٹ اتھارٹی نہیں مانیں گے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عالم اسباب، یہ جو ہمارے سامنے ایک دنیا پھیلی ہوئی ہے، ہم اس میں کھو جاتے ہیں، اور اس عالم اسباب کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے، کوئی گورن کر رہا ہے، وہ ہم بھول جاتے ہیں. اس عالم اسباب میں کھو کر ہم مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں کہ اصل کرنے والا تو وہی ہے. تب یہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ، اس کی بات کرتے ہیں، اللہ کی اونٹنی. ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، شی کیمل. قرآن میں ہمیں سورہ غاشیہ میں ملتا ہے نا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کیسے اس کو پیدا کیا گیا؟ تو ابل ہی کیمل اور ناقہ شی کیمل. پھر قرآن کریم نے اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا ہے. کیوں؟ باقی جو سارے اونٹنیاں ہیں وہ کیا اللہ کے نہیں ہیں بنائے ہوئے؟ اس کو کیوں ناقۃ اللہ کہا؟ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یوں تو تمام مخلوق اللہ ہی کی ملکیت ہے، مگر قوم سمود نے چونکہ اس کو اللہ کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا، اس لیے اس کی موجودہ خصوصیت اور اعزاز نے پھر اس کو ناقۃ اللہ کا لقب دیا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ ناقۃ اللہ کہلائے. پھر جو یہ 3 دن کے بعد ان کا جو عذاب کے لیے جو کہا تھا نا کہ 3 دن ٹھہر جاؤ تم، تو پھر اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا. تو جب وقت موعود، عذاب کا وقت یا وعدے کا وقت آ پہنچا اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا، تو قرآن کریم نے اس ہلاکت آفریں آواز کو مختلف ٹرمز میں یاد کیا ہے. کسی مقام پر آیا ہے صاعقہ، صاعقہ یعنی کڑکدار بجلی. کسی جگہ آیا ہے رجفہ، رجفہ مین زلزلہ، کپ کپی طاری ہونا، زلزلہ ڈال دینے والی شے. اور بعض جگہ آیا طاغیہ، طاغیہ دہشت ناک. اور بعض جگہ صیحہ، صیحہ چیخ کو کہتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ تمام وضاحتیں، یہ تمام ٹرمینالوجیز جو ہیں، تمام ایکسپلینیشن ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف
کے اعتبار سے کی گئی ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کی جو ہولناکیاں تھیں وہ کتنی شدید تھیں۔ مطلب آپ امیجن کریں کہ ایک چکا چوند کرنے والی بجلی، مطلب ہمارے یہاں جو بارش ہوتی ہے اور جب لائٹننگ ہوتی ہے تو ہوئی، پھر اس کے بعد تھوڑا گیپ آتا ہے، پھر ہوئی، پھر گیپ، اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایک ایسی چکا چوند کر دینے والی بجلی کا تصور کریں جو بار بار، مطلب کنٹینیوس، جو الفاظ جو یوز ہے نا قرآن میں، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، دمدمہ مینس پے در پہ، وداؤٹ اینی بریک، کنٹینیوس، ایسا عذاب کی جو ہلاکت تک لے جائے۔ تو جو بار بار اضطراب کے ساتھ ایک ایسی چکچون کرنے والی بجلی جو چمکتی، کڑکتی اور گرجتی ہو، اور اس طرح چمک اور گرج ہو کہ کبھی مشرق میں تو کبھی مغرب میں، اور جب ان تمام صفات کے ساتھ چمکتی، گرجتی، لرزتی، لرزاتی ہوئی کسی مقام پر ایک ہولناک چیخ کے ساتھ گرے تو پھر اس مقام اور اس کے ارد گرد کا کیا حال ہوگا۔ یہ قوم سمود کے ساتھ ہوا۔ پھر سورہ اعراف میں جو فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام حزن اور ملال کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے، یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اے قوم، اے میری قوم، یا قومی، لیکن قوم نافرمان تھی، لیکن انبیاء کا جو خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے نا، وہ بدرجہ اتم ان کے اندر ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ اے میری قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔ تو ہلاک شدہ قوم کی جانب، مطلب جو قوم ہلاک ہو گئی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا یہ خطاب اسی طرح کا خطاب تھا جس طرح بدر میں مشرکین مکہ کے سرداروں کی ہلاکت کے بعد جو مردہ لاشوں کے گڑھے پر کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ بخاری کی حدیث سے کیا فرمایا تھا آپ نے نام لیے تھے ان سرداروں کے کہ فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں، کیا تم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پسند آئی؟ بلا شبہ ہم نے وہ سب کچھ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، بس کیا تم نے بھی وہ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ تو اس قسم کے خطاب کے بارے میں اسکالرز کچھ اپنی رائے دیتے ہیں۔ پہلی رائے ان کی یہ ہے کہ اس قسم کا خطاب جو ہے انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کلام کو بلا شبہ مردوں کو سنوا دیتا ہے، اگرچہ وہ جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ مردے ان کو جواب نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کا یہ کلام ان کو سنوا دیتا ہے۔ اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی لاشوں کو اس طرح مخاطب کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا، کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم سے زیادہ، مگر جواب سے عاجز ہیں۔ پھر دوسری رائے اسکالرز کی یہ ہے کہ یہ طریقہ خطاب جو ہے غم و غصے کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، بالکل اس طرح سے آپ سمجھیں کہ جیسے ہم اس کو اس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی شخص کو جو ہے متنبہ کیا کہ بھئی دیکھو، آپ نے وارن کیا کہ دیکھو اس باغ میں نہ جانا، وہاں سانپ بڑی کثرت سے ہیں، ڈسے جانے کا خطرہ ہے، ڈس لے گا تو جان سے جاؤ گے، مگر وہ شخص آپ کے سمجھانے کے باوجود باغ میں گیا اور سانپ نے اس کو ڈس لیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب جب اس کی لاش آپ کے سامنے آئے گی تو یقیناً آپ کے یہ بے ساختہ کیا اٹھیں گی کہ افسوس، کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ باغ میں نہ جانا ورنہ ڈسا جائے گا، آخر وہی ہوا نا۔ تو سیکنڈ رائے ان کی ہے۔ تھرڈ، اسکالرز کہتے ہیں کہ اس قسم کے خطاب کے اصل مخاطب وہ زندہ انسان ہوتے ہیں جو ان مردہ لاشوں کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس قسم کی سرکشی کی جرات نہ کر سکیں۔ تو بتائیے، آپ کو لگتا ہے ہم کسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ یقیناً یہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے کہ اس قسم کے خطاب کے اصل مخاطب وہ زندہ انسان ہوتے ہیں
جو ان مردہ لاشوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں تو قوم میں سمود کی لاشیں نظر نہیں آ رہی ہیں, بٹ ایون دین ان کی روئنس تو موجود ہیں. اور اس کے علاوہ قرآن کا تو ہر ایک لفظ عبرت اور نصیحت کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ جو صالح علیہ السلام کا قول یہاں پہ قرآن میں آیا ہے کہ اے میری قوم, بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی, لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہیں رکھتے. تو ہم سب اپنے آپ کا محاسبہ کریں, اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہم اپنے رسول کی نصیحتوں کو فراموش تو نہیں کر رہے. تو بتائیے قوم سمود جو ہلاک ہوئی, تو اس پوری جو ہم نے بات کی ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دو مین ریزن, دو اسباب کیا تھے اس قوم کی ہلاکت کے؟ نمبر 1, جو معجزہ, جو نشانی اللہ کی طرف سے آئی تھی, اس کی ناقدری کی انہوں نے, اس کی بے حرمتی کی. نمبر 2, اپنے رسول کی نافرمانی کی. یہی ہے یقیناً. تو 1 بائی 1 لیتے ہیں. پہلا ریزن یہ کہ انہوں نے معجزے کی ناقدری کی. ان کے پاس جو معجزہ آیا تھا قوم سمود کے پاس, وہ اونٹنی تھی. ٹھیک ہے, ناقۃ اللہ. کیا ہم جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا ہم تک کوئی معجزہ پہنچا ہے؟ کوئی ٹیپ لے آؤ بلیک کلر, اس کو ٹیپنگ کرتے ہیں. کیا ہمارے پاس کوئی معجزہ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے؟ جی بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ قرآن ہے. یہ قرآن جو کہ ایک زندہ کتاب ہے. اٹس اے لیونگ اینٹیٹی. زندہ کتاب کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ ریئیکٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ, یہ انوالو ہوتا ہے آپ کے ساتھ. جو جس پرپس کے ساتھ, جو جس نیت کے ساتھ قرآن کو کھولتا ہے, قرآن اس کو اس طرف لے جاتا ہے. قرآن کا قاری, قرآن کو پڑھنے والا, جب قرآن کھولتا ہے اس سے پہلے قرآن اس کو پڑھ لیتا ہے, اور پھر اس کو وہی کچھ اس قرآن میں نظر آتا ہے. اگر ہدایت کی نیت سے کھولیں گے آپ کو ہدایت ملے گی, اگر کوئی کجی اور ٹیڑھ ڈھونڈنے کے لیے کھولیں گے آپ کو وہ بھی نظر آ جائے گی, آپ گھما دے گا قرآن. تو ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم قرآن کی صحیح معنوں میں قدر کرنے والے ہیں. قوم سمود جو ہے کیوں عذاب یافتہ قرار پائی؟ کیونکہ انہوں نے اس معجزے کی قدر نہیں کی. تو کیا ہم قرآن کی قدر کر رہے ہیں, قرآن کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید جو ہے ایک مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں ہے. بس تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو, تم کبھی اس کے بعد ہلاک ہوگے اور نہ گمراہ ہوگے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید شدید کے باوجود آپ کی امت آج قرآن مجید سے دور ہو چکی ہے, اور قرآن مجید جو ہے وہ محض الماریوں کی زینت بن کر رہ گیا. بہت سارے مسلمان اسے پڑھنا تک نہیں جانتے, اور جو پڑھنا جانتے ہیں ان میں سے اکثر کو پورا قرآن مجید تو دور کی بات ہے, سورہ فاتحہ تک کا معنی اور مفہوم معلوم نہیں ہوتا. حفاظ قرآن مجید تو ماشاءاللہ بہت ہیں, قرآن پہلے سے کہیں زیادہ حفظ کیا جا رہا ہے, لیکن اس پر عمل کرنے والے اور اسے اپنی زندگی کا دستور بنانے والے بہت کم ہیں. تو پیاری بہنوں,
آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کے متعلق اپنے اس طرز عمل کو بدلیں اور قرآن مجید کو سیکھیں، پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں. ورنہ اگر ہم یہ رویہ تبدیل نہیں کرتے تو پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے روز اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہمارے بارے میں یوں شکایت کریں گے. قرآن میں آتا ہے سورہ فرقان میں، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ مہجورہ جو ہے نا عربک ٹیکسٹ میں جو لفظ آیا ہے کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تو مہجورہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مہجورہ کا روٹ ورڈ اگر آپ لکھیں ہاں دو چشمی ہاں جیم اور را حجر، قرآن کو چھوڑنے مطلب اس کی کئی اقسام ہیں. حجر مینس چھوڑنا. تو پہلی وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی بہت سی قسمیں ہیں. پہلی یہ کہ قرآن کو توجہ سے سننے اور اس پر ایمان لانے کو چھوڑ دیا جائے. دوسری یہ کہ اس کو پڑھا تو جائے اور اس پر ایمان بھی لایا جائے لیکن اس پر عمل کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے حلال اور حرام کی پابندی نہ کی جائے. تیسری یہ کہ اسے فیصل تسلیم نہ کیا جائے. فیصل یعنی حرف آخر تسلیم نہ کیا جائے اور دین کے اصول اور فروع میں اس سے فیصلہ نہ کرایا جائے اور یہ نظریہ اپنا لیا جائے کہ اس کے دلائل جو ہیں محض لفظی ہیں جو قطعی یقین کا فائدہ نہیں دیتے. چوتھی قسم یہ کہ اس میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی جائے. پانچویں قسم یہ ہے قرآن کو چھوڑنے کی کہ یہ دل کی تمام بیماریوں کا علاج اس کے ساتھ نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ علاج کرنے کو چھوڑ دیا جائے. یہ پانچوں اقسام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اس میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے حقوق ادا کرنے والا بنائے. تلاوت قرآن اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس میں تدبر غور و فکر کی بھی توفیق دے اور اس پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں. تو پھر ایک سبب تو ان کی ہلاکت کا یہ تھا کہ انہوں نے معجزے کی ناقدری کی. دوسرا کیا تھا؟ رسول کی نافرمانی. اس کے بارے میں ہم اپنا جائزہ لیں. ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم کس قدر رسول کے فرما بردار ہیں، کس قدر رسول کی سنت کو اپنانے والے ہیں. ہر ایک کے پاس اپنا جواب خود آ جائے گا. کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ویسے کر رہے ہیں جیسا کہ کرنے کا حق ہے؟ تو ہر کوئی اپنے آپ سے سوال پوچھے اور جو جواب آتا ہے اسی کے مطابق پھر اپنا لیول بڑھانے کی کوشش کرے، کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حق ادا کر دیا رسول کی اطاعت کا. تو ہر کوئی گیٹ ریڈی، گیٹ سیٹ اینڈ گو، اپنا لیول بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ ساریو الی مغفرہ، تیزی دکھاؤ مغفرت کی طرف. وہ اپرچونٹی ہمارے پاس موجود ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا علم ہو جائے تو پھر کسی کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس کے بعد کسی کی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، چاہے وہ رائے کسی صحابی ہی کی کیوں نہ ہو. لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کئی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحیح احادیث سنائی جائیں تو اس کے مقابلے میں اپنے علماء، اپنے امام، اپنے پیر حضرات کی رائے کو فوقیت دیتے ہیں. حالانکہ اتنی بڑی جسارت ہے، یہ اتنی بڑی جس کو کہنا اتنا بڑا قدم ہے کہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے اور خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے جیسا ہے.
تو یہ تو مین اسباق تھے جو ہمیں نصیحتیں جو ملتی ہیں، لیکن کچھ اور بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اور کیا ہمیں یہ قوم سمود کی جو اونٹنی والا واقعہ اس سے کیا ملتا ہے۔ آپ دیکھیں مومن جو تھے، جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان کو بچا لیا گیا ہے نا۔ تو مومن اپنے ایمان کی بدولت محفوظ رہتا ہے، اسی لیے مومن کا موسٹ ویلیوبل اسیٹ اس کا ایمان، جان جائے ایمان نہ جائے۔ تو مومن اپنے ایمان کی بدولت محفوظ رہتا ہے، کہاں؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ دونوں جگہ۔ اگر دنیا میں نقصان اٹھانا بھی پڑے تو گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، کیونکہ مومن کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں، وہ تو نقصان اٹھاتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے اللہ کے پاس۔ اور آخرت میں تو مومن کے لیے فلاح ہے، فلاح مینس الٹیمیٹ سکسیس، جس کے بعد کوئی خسارہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی لاس نہیں۔ تو جو ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی، اگرچہ صالح علیہ السلام کی صداقت اور رسالت کا ایک نشان تھی، لیکن قوم سمود کے لیے وہ کیا ثابت ہوئی؟ آزمائش، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی۔ یہ قرآن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو آپ دیکھیں نا کہ یہی قرآن کچھ کے لیے نجات کا باعث بنے گا اور کچھ کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ یہی ہمیں بتایا گیا حدیث کے مفہوم میں کہ یا تو قرآن آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا، فور یا اگینسٹ، چوائسز آرز۔ کیا چاہتے ہیں ہم، قرآن کی گواہی ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو؟ پھر ویسا تعلق قرآن سے رکھنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں گواہی دے۔ پھر اللہ کی سنت یہ رہی کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک ہی کر دی جائے، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر معجزہ طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے، اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ تائب ہو جائے، توبہ کر لے اور اللہ کے دین کو قبول کر لے، ورنہ پھر عذاب الہی سے صفحہ ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے پھر عبرت کا سبب بن جائے۔ تو آپ دیکھیں جو قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو بار بار کفار مکہ جو ہیں، قریش مکہ جو ہیں، وہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا انکار کر دیتا تھا۔ تو کیا کوئی نعوذ باللہ کوئی اللہ کی ضد تھی کہ نہیں دینا ہی نہیں ہے مجھے معجزہ؟ نہیں، سراسر ان کی بھلائی مقصود تھی کہ اگر معجزہ آ گیا، اور اللہ تو جانتا تھا کہ یہ ماننے والے تو ہیں نہیں، تو نہیں مانیں گے تو پھر عذاب یقینی ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام رسالت ہے وہ اجتماعی عذاب سے مستثنی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی تھی نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ میری امت میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی۔ پھر یہ مہلک غلطی اور نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان خوشحالی یا خوش عیشی، پراسپیرٹی، تہذیب و ترقی اور دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ جس قوم یا جس فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہے، اور یہ کہ ان کی یہ پراسپیرٹی، یہ خوشحالی، اس کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، فل ٹائم راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اللہ کی رضامندی ان کے ساتھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفس کا دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ اور غلطی اس لیے ہے
کہ بعض مرتبہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خوشحالی اور عیش و عشرت زیادہ سے زیادہ عذاب اور ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے. یہ ہلاک شدہ قوموں کے جو قصے آئے قرآن میں ہمیں یہی بتاتے ہیں. یہ ساری بہت ایڈوانس قومیں تھیں، ترقی یافتہ قومیں تھیں اپنے وقت کی. تو ہر قسم کی دنیاوی کامرانی اور خوش عیشیوں کے ساتھ ساتھ جب ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھو کہ اس کی تباہی و ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. تو کیا یہ مال، اسباب، اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے؟ اس چیز کو جو ہے تہذیب اور ترقی اس کے اگینسٹ ہے اسلام کیا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ہے کیا کہ جو بھی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز کرے، ان نعمتوں کے ذریعے اللہ سے اور قریب ہو جائے انسان rather than دور ہونا. جنرل ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، نعمتوں میں مشغول ہو کر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ وہ نعمت اللہ سے اور قرب کا ذریعہ بن جائے. اب دیکھیں نا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے نا، تو کیا نہیں ہوگا ان کے پاس، لیکن اللہ کے مقرب بندے تھے. تو بے شک اپنی ذات سے یہ چیزیں بری نہیں ہیں، صرف ان کا استعمال جو ہے، ان کو کس طرح سے ہم اپنا حق سمجھ کے لے رہے ہیں یا اللہ کی نعمت سمجھ کے وصول کر رہے ہیں. اور ہر نعمت یاد رکھیے، دوبارہ میں کہہ رہی ہوں کہ اٹ کمز وتھ اے پرائس ٹیگ. وہ پرائس ٹیگ کیا ہوتا ہے کہ اس کا حق ادا کرو، اس نعمت کو دینے والے کو جو اپنا منعم ہے اس کو مت بھولو. وما علینا الا البلاغ. کوئی سوال ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، ہم دعا مانگ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے. تو ہی اس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور آقا ہے. آمین ثم آمین رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.